والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق اللہ العظیم وفرعون ذی الأوتاد. اس پر تلاوت کو ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انرجی کا ایک طوفان رکھا ہے. اب وہ جو انرجی ہے وہ جو انرجی انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے پہلے اس کو اس کی فیملی کی طرف اور اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے وہ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے. وہاں پر اس کی جو انرجی ہوتی ہے وہ بلٹ اپ ہونا شروع کرتی ہے. پھر اگر وہ اس انرجی کو پازیٹیولی لے کر چلتا ہے تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ جو بیلنس ہوتا ہے نا اپنی انرجی کے بیچ میں کہ کون سی چیزوں کو کہاں پہ رکھنا ہے وہ اس کو آ جاتا ہے. یعنی اس کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں نے کس ٹائم پر کیا چیز کرنی ہے. تو وہ جو انسان ہے وہ جو بچپن سے پروان چڑھا اس پازیٹیو انرجی کے ساتھ اگر اس کے اندر پازیٹیو مادہ موجود ہے تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے ایک خاندان بھی چلا لے گا, وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کر لے گا, سائنس کی دریافتیں بھی کر لے گا, پہاڑوں کو سر بھی کر لے گا, نئی نئی ایجادیں بھی کر لے گا, قرآن کا علم بھی حاصل کر لے گا, علماء کی خدمت بھی کر لے گا, اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں بھی ہو جائے گا, اللہ کے دین کے لیے کام بھی کرے گا, اپنے حقوق و فرائض بھی پورے کرے گا, لوگوں کے حق ادا کرے گا, نمازیں پڑھے گا, مصلی پہ کھڑا ہو کر تہجد بھی پڑھے گا. یہ اس کیس میں ہوگا جب وہ اپنی اس انرجی کو پازیٹیولی یوز کرے گا. اگر اس انرجی کو پازیٹیولی وہ لے کر جائے گا تو وہ اس طرف جائے گا, یعنی سیلویشن کی طرف جائے گا, کامیابی فلاح و بہبود کی طرف جائے گا. لیکن اگر وہ اسی انرجی کا نیگیٹیولی یوز کرے, منفی انداز میں یوز کرے جس طرح فرعون نے کیا تھا, تو وہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر لے گا. وہ کیا کرے گا, وہ مالک الملک کی تل ملک کا منتشا پر ڈاکہ ڈال لے گا, اس پر جھپٹا مار لے گا جس طرح فرعون نے کیا تھا. انا ربکم الاعلی, اس نے بولا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں جو سب سے زیادہ عظیم ہے. تو وہ جو انرجی تھی وہ تو فرعون کے اندر بھی تھی, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے شروع سے ہی اس انرجی کو نیگیٹیولی یوز کیا. تو کیا ہوا اینڈ پر اس کا کیا انجام ہوا, اس کو غرق کر دیا گیا. اس کا انجام جو ہے وہ ناکام لوگوں کے ساتھ ہوا. تو ہماری یہ جو انرجی ہے ہم نے اس کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے. اگر ہمارے اندر یہ وائبس آتے ہیں کہ میں اس کورس کو آگے نہیں پروسیڈ کر پاؤں گی یا پھر سٹارٹ میں مشکل لگ رہا ہے مجھے تھیوری کا پارٹ, تو اپنے اندر جو پازیٹیو مادہ ہے آپ نے اس کو نکالنا ہے. آپ اس کو کریں گے تو آپ انشاءاللہ آگے بڑھ پائیں گے. اگر آپ پہلی ہمت ہار جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ بیٹھ جائیں گے, آپ چھوڑ دیں گے. تو اس طرح یہ ہوگا, آپ نے یہ چیز چھوڑی نا, پھر آپ کے سامنے تفسیر کی کلاس آئے گی یا پھر کوئی بھی کلاس آئی تو آپ بولیں گے یہ بھی مشکل ہے میں نے یہ بھی نہیں کرنا. آپ کے سامنے لنگوسٹ کی کلاس آئے گی, آپ بولیں گے یہ بھی مشکل ہے میں نے یہ بھی نہیں کرنا. آپ کے سامنے کوئی بھی اخلاقیات کی کلاس آ گئی, کوئی بھی درس قرآن و حدیث آ گیا, طہارت کی کلاس آ گئی, کوئی بھی کلاس آپ کے سامنے آئے گی تو آپ یہ بولیں گے کہ یہ مشکل ہے میں نے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسٹارٹ ہی نیگیٹیولی لیا. تو آپ نے اپنا اسٹارٹ پازیٹیو رکھنا ہے, اپنی اس انرجی کو پازیٹیولی آپ نے لے کر چلنا ہے کہ میں کر سکتی ہوں, آئی کین ڈو اٹ. اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں. چلیں آج ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ, آج ہم انیٹمی پڑھیں گے ماؤتھ کی. اور پچھلا جو لیسن تھا میں نے اس کے پی ڈی ایفs بھیجے تھے اور میں نے آپ سب سے بولا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی جو ٹرمز ہیں آپ نے ان کو میمورائز کرنا ہے. میں پوچھوں گی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہوسٹ ہے مجھے وہ کو ہوسٹ بنا دے تاکہ میں شیئر کر دوں پکچر. تجوید الحروف ہم نے دیکھا تھا, اس میں ہم نے مخارج کو پڑھا, مخارج کے دو اقسام ہم نے پڑھی. ایک ہم نے مخرج محقق دیکھا, دوسرا ہم نے مخرج مقدر دیکھا. مخرج محقق کو اگر میں بریفلی بتاؤں تو وہ ایسا مخرج تھا جو کہ تحقیق سے ثابت کرنے والا, دلیل سے بات کرنے والا. میم اور وہ وائس بریک ہو رہی ہے آپ کی. سب کو بریک ہو رہی ہے, نہیں آپا, پھر آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا. مخرج محقق وہ ہوتا ہے جو کہ تحقیق سے ثابت کرتا ہے, بات کو دلیل سے ثابت کرتا ہے, اور اس میں 3 مخارج آ رہے تھے, زبان آ رہی تھی, ہونٹ آ رہی تھی اور حلق آ رہا تھا. دوسرا تھا مخرج مقدر, وہ ایسا تھا کہ وہ کسی مخصوص حصے سے نہیں نکلتا, اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے, اور وہ تھا خشیوم یعنی ناک کی نرم ہڈی اور جوف دہن یعنی
ہمارا جو منہ کا خالی حصہ ہے وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں مخارج الحروف، اور اس کے لیے ہم نے پڑھنے ہیں اصول مخارج. اس کے لیے مجھے پکچر شیئر کرنی ہے، لیکن مجھے زوم الاؤ نہیں کر رہا کہ میں پکچر شیئر کروں. اوکے، ہو گیا. یہ اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے نا؟ اب ہمارے پاس ہوتے ہیں تجوید میں 5 بڑے بڑے مخارج، اور یہ جو 5 مخارج ہوتے ہیں زیادہ تر جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ یہاں سے ہی اوریجنیٹ ہوتے ہیں، یہاں سے ہی نکلتے ہیں. ان میں جو سب سے پہلا مخرج ہے وہ ہوتا ہے الحلق، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. میں اس کو نا سرکل بھی کر دیتی ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. ریڈ سے میں نے سرکل کیا ہے. الحلق، حلق کہتے ہیں تھروٹ کو، اور جو تھروٹ ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. پہلا کیا ہو گیا؟ حلق. دوسری ہوتی ہے لسان. اللسان، اللسان کس کو بولتے ہیں؟ اللسان ہم بولتے ہیں زبان کو. اللسان ہم بولتے ہیں زبان کو، یہ دوسرا بڑا مخرج ہے. اور تیسرا بڑا مخرج ہے شفاتان. شفاتان ہم کہتے ہیں ہونٹوں کو. شفاتان ہم کہتے ہیں ہونٹوں کو. اس کے بعد جو چوتھا بڑا مخرج ہے وہ ہے خشیوم، جو کہ ناک کی نرم ہڈی ہے. اور پانچواں جوف دہن. الجوف لکھا ہوا ہے یہاں پر، اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں جوف دہن. اس کو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ الجوف. تو آپ نے لکھ لینے ہیں. پہلا مخرج ہوتا ہے تھروٹ یعنی حلق، ہمارا گلا. دوسرا ہوتا ہے لسان یعنی ہماری زبان. تیسرا ہوتا ہے شفاتان، ہمارے ہونٹ. چوتھا ہوتا ہے خشیوم یعنی ہمارے ناک کی نرم ہڈی. اور پانچواں ہوتا ہے جوف دہن. یہ میں نے آپ کو سیکوینشل طریقے سے بتائے ہیں، سیکوینس وائز میں. اب جو حلق، لسان اور شفاتان میں نے بولے، اس کا آپ بنا لیں کہ یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ مخرج محقق ہے. انگلش میں لکھ دوں. حلق، مخرج محقق ہے یعنی دلیل سے بات کرنے والے مخرج، دلیل سے ثابت کرنے والے مخارج. اور یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 15. لکھنا یہ تینوں کیا ہے؟ یہ مخرج محقق ہے، اور یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 15. اس کے بعد جو 2 رہ گئے ہیں، خشیوم اور جوف دہن، یہ ہوتے ہیں مخرج مقدر، اور یہ ٹوٹل میں ہے 2. یعنی ٹوٹل مخارج کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 7 مخارج ہیں. مخارج کو آپ نے لیٹر سے کنفیوز نہیں کرنا. لیٹرز ڈفرینٹ چیز ہے، مخرج ڈفرینٹ چیز ہے. مخرج ہے نکلنے کی جگہ، تو نکلنے کی جو جگہ ہے وہ 5 ہیں ٹوٹل میں. ان میں سے جو اگر ہم لیٹرز کی بات کریں تو لیٹرز 17 جگہوں سے نکلتے ہیں. مخارج الحروف میں ہم نے دیکھے اصول مخارج. اصول کہتے ہیں رول کو. اس کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اصول مخارج. مخارج میں نے بتایا تھا نکلنے کی جگہ، پوائنٹ آف آرٹیکولیشن. یہ کل ہوتے ہیں 5 جو کہ ہم نے اسٹڈی کر لی ہے. پہلا کیا ہے؟ حلق، لسان، شفتان، خشیوم اور جوف دہن. یہ 5 ہیں. اور جو ہمارے پاس مخارج ہیں ان میں سے جو نکلتے ہیں وہ 17 ہیں. ٹھیک ہے. 15 نکلتے ہیں پہلے 3 حصوں میں سے، حلق، لسان، شفتان میں سے، اور 2 جو ہیں وہ نکلتے ہیں خشیوم اور جوف دہن میں سے. یعنی یہ 2 پوائنٹس ہیں، یا پھر یہ 15 پوائنٹس ہیں جہاں سے ہمارے جو 28 جو حروف الہجاء ہیں وہ نکلیں گے. یعنی عربک جو الفابیٹس ہوتے ہیں، الف با تا ثا جیم ہا، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف الہجاء. ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ حروف الہجاء. اور اس کو میں لکھ کر بتا دیتی ہوں یہاں پر. حروف الہجاء کی تعداد ہوتی ہے کل 28. یعنی الف با تا ثا جو آپ پڑھتے ہیں نا، ان کو بولتے ہیں حروف الہجاء. ایک ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے ان کے، جیسے اے بی سی کے لیے الفابیٹس ہوتی ہے. اردو میں جو الف بے ہوتی ہے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، تو عربی میں جو الف بے ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں حروف الہجاء. یہ کل ہوتے ہیں 28. ٹھیک ہے.
اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 29 ہوتے ہیں یعنی 29، کچھ کہتے ہیں یہ 28 ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ 29 ہوتے ہیں۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو لوگ ان کو 28 کہتے ہیں نا، وہ دو مخارج کو ایک مخرج گنتے ہیں، یعنی اس کو کامن گنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الف اور حمزہ یہ دونوں سیم ہے کیونکہ ان دونوں کی آواز سیم ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہے؟ الف پر اگر آپ زبر ڈالتے ہیں، فتحہ ڈالتے ہیں، تو اس کی آواز کیا نکلتی ہے؟ الف زبر یا الف فتحہ آ۔ حمزہ پر آپ کریں گے اگر فتحہ، تو عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ حمزہ پر اگر آپ زبر ڈالیں گے تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ حمزہ فتحہ آ، دونوں کی آواز سیم ہے۔ سملرلی اگر زیر کی بات کریں، وہ بھی سیم آواز نکلے گی، ای کی آواز نکلے گی۔ پیش کی بات کریں گے تو سیم آواز نکلے گی، او کی آواز نکلے گی۔ تو اسی لیے جو بعض لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عربی میں 28 حروف الہجاء ہیں، 29 نہیں ہے۔ اب جو لوگ ان کو 29 کہتے ہیں وہ الف اور حمزہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ۔ اس کے بعد دیکھیے کہ میں نے بتایا کہ 28 حروف الہجاء ہیں، 29 بھی ہیں، اوپینینز ڈفر کرتی ہیں، اور ان میں جو ہے 28 حروف کی آوازیں ہیں، 28 جو حروف ہیں ان کی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حرف جو ہے وہ اسٹریچ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک حرف لمبا کرنے کے لیے، جس سے الف پر مد آ گئی، اسٹریچ کریں گے ہم، تو ایک حرف جو ہوتا ہے وہ اسٹریچ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ 28 حروف کی آوازیں ہیں، ایک حرف اسٹریچ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور 3 جو حروف ہیں وہ ان کے لیے ہم اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں۔ بس آپ نے اگر بریف کیا جائے ان کو، تو اصول مخارج جو کہ میں نے بتایا کہ وہ مواقع مخارج کون سے ہیں، یعنی جہاں جہاں سے ہمارے مخارج نکلتے ہیں، لیٹرز نکلتے ہیں۔ اگر با ہے تو با کہاں سے نکل رہا ہے، اگر الف ہے تو الف کہاں سے نکل رہا ہے، ہا ہے تو وہ ہا کہاں سے نکل رہا ہے، وہ والی جو جگہیں ہیں، وہ والے جو پوائنٹس ہیں، وہ 5 ہیں: حلق، لسان، شفتان، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ مخرج محقق۔ یہاں سے یہ 15 مخارج ہیں، یعنی ادھر سے کتنے نکلیں گے؟ 15 مخرج ہمارے نکلیں گے۔ اور پھر جو 2 رہ گئے وہ خشیوم اور جوف دہن ہے، ہمارے ناک کی نرم ہڈی اور منہ کا خالی حصہ۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ مخرج مقدر ہوتے ہیں، اور یہ کل 2 مخارج ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لسان ہے، لسان یعنی زبان۔ میں نے بتایا نا کہ عربی میں زبان کو ہم لوگ لسان بولتے ہیں، تو یہ والی ٹرمز بھی میں آپ کو نا انشاءاللہ بتا دوں گی، یعنی کہ ان کے PDF بھی شیئر کر دیے جائیں گے۔ آپ کو سب کچھ پرووائڈ کیا جائے گا، آپ کا بس یہ کام ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور میمورائز کرنا ہے ٹرمز کو۔ میمورائز نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ سے نہیں ہو پائے گا، آپ لوگ بھول جائیں گے، یا پھر آپ بولیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ان الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اب لسان ہے یعنی زبان ہے، تو اس کے کتنے پارٹس ہیں ہمارے پاس؟ سب سے پہلے آپ اپنی ہی زبان کو کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں جیسے جیسے یہاں پر ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی نا، آپ نے اپنی زبان کو ذہن میں لانا ہے، اپنی زبان کے بارے میں دیکھنا ہے۔ خشوم اور جوف میں ہوئے 2 مخارج، کل 17 ہیں، 15 ان 3 میں ہیں، حلق میں اور لسان میں اور شفتان میں، اور خشوم اور جوف دہن میں 2 مخارج ہیں۔ وہ آپ کو آگے آگے سمجھ آتی جائے گی، جیسے جیسے میں آپ کو پڑھاؤں گی نا، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ہاں واقعی یہاں سے 2 تھے، ہاں واقعی یہاں پر 15 تھے، وہ آگے کلیئر ہوتا جائے گا۔ ابھی آپ اس کو ایز اٹ از لکھیں۔ اب ہمارے پاس زبان ہے، زبان کے ساتھ آپ نے اپنی زبان کو بھی یاد رکھنا ہے، کنسیڈر کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو میں نے یلو سے ہائی لائٹ کیا، اقصی لسان، اقصا کہتے ہیں ابتدائی، اقصا لسان ہے زبان کا ابتدائی حصہ، انیشیل، جہاں سے ہماری جو زبان ہے وہ انیشیٹ کر رہی ہے، نکل رہی ہے۔ یعنی ہمارے جو گلا ہے نا، آپ کا جو تھروٹ ہے، آپ کا جو گلا ہے، اس کے پاس جو زبان کا حصہ ہے، آپ اس کو ٹچ کریں وہ موٹا ہوگا۔ آپ کے جو تھروٹ کے بالکل ساتھ ہے نا، جہاں سے آپ کا کھانا نیچے جا رہا ہے، وہاں پر جو آپ کی زبان کا حصہ ہے وہ آپ کو موٹا نظر آئے گا، موٹا موٹا فیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اس سے اوپر جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اقصی لسان ہے۔ جو زبان کا موٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا پارٹ ہے۔ آپ کو میں کہہ رہی ہوں وہ جو جہاں سے انیشیٹ کر رہی ہے، بس آپ نے اس کو دیکھنا ہے، وہاں سے اقصی لسان سٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی جہاں سے آپ کی زبان نکل رہی ہے،
ٹھیک ہے، انیشیٹ ہو رہی ہے، وہ کیا ہے ہمارا اقصی لسان. اس کے بعد جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا کہ آپ کی زبان کا موٹا حصہ آ رہا ہے، یعنی آپ اس کو ٹچ کریں گے آپ کو فیل ہوگا، وہ ہے آپ کی زبان کا دوسرا حصہ، یعنی وہ ہے آپ کی زبان کا دوسرا حصہ حافہ لسان. حافہ اس طرح سے لکھتے ہیں، حافہ لسان ہے. اور یہ آپ کی زبان، آپ اپنی زبان کو ٹچ کریں گے نا، اقصی لسان کے آگے ہی ہے یہ، تو آپ کو موٹی موٹی فیل ہوگی، تو وہ حافہ لسان. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی آپ اس اپنی انگلی سے ٹچ کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ آتا جائے گا انشاءاللہ. ابتدائی حصہ کیا ہے جو آپ کے حلق کے ساتھ ہے، جہاں سے آپ کی زبان نکل رہی ہے. اور دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زبان جہاں پر آپ کی زبان کا موٹا حصہ ہے، ابتدائی حصے کے بعد جو موٹا حصہ ہے وہ کیا ہے، حافہ لسان. ٹھیک ہے، اپنی انگلی سے ٹچ کرتے جائیں اپنی زبان کو، سمجھ آتا جائے گا، ورنہ سر سے گزرتا جائے گا. اس کے بعد اگلا حصہ ہے زبان کا، وہ کیا ہے ہمارے پاس، آسان والا دیکھتے ہیں جو زبان کے درمیان میں ہے. زبان کے درمیان میں یہاں پر لکھا نہیں ہوا، لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے. جو زبان کے درمیان میں ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں وسط لسان. وسط کہتے ہیں مڈل والے کو، سینٹر والے کو وسط بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. تو وسط لسان، اس کو ہم لوگ شجر لسان بھی کہتے ہیں. دو نام ہے اس کے، وسط لسان یا پھر شجر لسان، کوئی بھی کریں دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے، تین حصے ہو گئے نا. ایک ابتدائی حصہ اقصی لسان ہو گیا، آپ کی زبان یعنی آپ کی جو گردن ہے، جہاں سے آپ کی زبان انیشیٹ کر رہی ہے، وہ حصہ ابتدائی حصہ ہو گیا. کیا ہو گیا، اقصی لسان. اس کے بعد زبان کا موٹا حصہ آ گیا، اس کو ٹچ کریں آپ کو فیل ہوگا موٹا حصہ ہے بنسبت آگے والے حصے کے، تو وہ کیا ہے، حافہ لسان. اس کے بعد مڈل میں ٹچ کریں، وسط لسان، مڈل والا حصہ. تین پارٹس کور ہو گئے. اس کے بعد زبان کا ایک اور حصہ ہے، وہ ہے طرف لسان. اب دیکھیں یہ جو طرف لسان ہے، اب آپ کی زبان جو ہے، آپ اس کو ٹچ کریں، آگے سے ٹچ کریں، سائڈ سے، آپ کو باریک فیل ہوگی. ایک تو ٹپ ہے نا آپ کی زبان کی نوک ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ راس اللسان. زبان کی نوک کیا ہے، راس اللسان. لیکن اس کے بعد اس سے اوپر چیک کریں، آپ کی اپنی زبان کو ٹچ کر کے چیک کریں، ٹپ کے بعد جو حصہ آ رہا ہے نا باریک والا، باریک حصہ آ رہا ہے نا، وہ ہے طرف لسان. اب دیکھیں آپ کا جو موٹا حصہ تھا اس کو ٹچ کریں، اور اس کے بعد جو باریک حصہ ہے اس کو ٹچ کریں. فرق ہوا نا، یعنی وہ جو موٹا حصہ ہے وہ کیا ہے، حافہ لسان. اور آپ کی زبان کی بالکل سٹارٹ میں، آپ کے دانتوں کے پاس جو زبان کا حصہ ہے نا، جہاں پر آپ کی زبان کی ٹپ ہے، اس کے ساتھ جو حصہ ہے، یعنی سائڈ والا، یہ والی جو سائڈ ہے، اس طرح والی جو سائڈ ہے، یہ آپ کی زبان ہے. یہ جو ہے یہ زبان کی ٹپ ہے، یہ زبان کی ٹپ ہو گئی. اور اس کے ساتھ یہ جو حصہ ہے، یہ والا باریک والا، یہ باریک ہے نا، تو یہ ہے ہمارے پاس طرف لسان. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ طرف لسان ہے، کیونکہ یہ باریک ہے. TARF، طرف لسان. فرق واضح ہو گیا. اس کے بعد جو زبان کی ٹپ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ جو ٹپ ہے، جو نوک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں رأس اللسان، یعنی یہ زبان کی نوک ہے. اس کو آپ اس طرح سے لکھ لیں، رأس اللسان. ٹھیک ہے، کتنے پارٹس ہو گئے ہمارے پاس. پہلا تھا ہمارا زبان کا موٹا حصہ، یعنی وہ آپ کے تھروٹ سے جو اوریجنیٹ ہو رہا ہے حصہ، وہ والا یہاں سے. اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، اس کے تھروٹ کے آگے ایک موٹا حصہ آ رہا ہے، اس کو ٹچ کریں، موٹا حصہ ہے، وہ کیا ہے، حافہ لسان. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس زبان کا مڈل والا حصہ ہے، سینٹر والا حصہ ہے، وہ کیا ہے، وسط لسان یا وسط لسان. اس کے بعد ہمارے پاس زبان کا باریک حصہ ہے جو کہ سٹارٹ میں ہے ہمارے دانتوں کے پاس، وہ کیا ہے، طرف لسان. اس کے بعد ہمارے پاس زبان کی نوک ہے، وہ کیا ہے ہمارے پاس، رأس اللسان، یعنی یہ ہماری زبان کی ٹپ ہے. اس کے بعد صرف ایک حصہ رہ گیا ہے، وہاں سے نا صرف ایک مخرج نکلتا ہے، وہاں سے صرف ایک مخرج نکلتا ہے، وہ ہے ظہر اللسان. یہاں پر نہیں لکھا ہوا، میں لکھ دیتی ہوں.
ظہر، وا، ہا، را، اس کا مطلب ہوتا ہے پشت یعنی بیک، زبان کا بیک. آپ کی زبان، اپنی زبان کو ذرا اٹھائیں. آپ کی زبان کی جو بیک ہے نا، جو نیچے والا حصہ ہے زبان کا، یعنی زبان کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کا نیچے والا جو زبان کا حصہ ہے نا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ظہر اللسان، کہ یہ زبان کی پشت ہے، زبان کی بیک ہے، اس کی بیک سائڈ ہے. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو زبان کے جو پارٹس ہیں، اقصی لسان، حافظ لسان، طرف لسان، وسط لسان. وسط لسان کو میں نے بتایا نا، ایک اور اس کا نام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شجر اللسان. ٹھیک ہے، دو نام ہوتے ہیں، کنفیوز نہیں ہونا. وسط لسان یعنی زبان کا جو درمیانہ پارٹ ہوتا ہے، اس کے دو نام ہے، شجر اللسان اور وسط اللسان. اور اس کے بعد ہے رأس اللسان، اور چھٹا کیا ہے؟ ظہر اللسان. رأس اللسان ٹپ ہے زبان کی، اور ظہر اللسان کیا ہے؟ زبان کی بیک سائڈ ہے، زبان کی پشت ہے. اپنی زبان کو اٹھائیں، وہ جو نیچے والا حصہ ہے نا، وہ آپ کی زبان کی پشت ہے، ظہر اللسان ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لے پہلے ہی. کلیئر ہے تو آگے چلتے ہیں. میم ٹوٹل پارٹس کتنے بتائے پھر آپ نے؟ ٹوٹل کتنے ہوئے یہ زبان کے؟ جی جی. 6. اقصا، حفا، شجر لسان، طرف، راسل اور ظہر اللسان، یہی ہے نا میم؟ ہاں جی، پھر سے تھینک یو، ریپیٹ کر جزاک دیتے اللہ ہیں. خیر. نمبر 1 پہ ہے اقصی لسان، زبان کا انیشیل پارٹ، ابتدائی حصہ، جو کہ آپ کے حلق کے پاس ہے. حلق کہتے ہیں تھروٹ کو. آپ کے گلے کے پاس زبان کا جو ابتدائی حصہ ہے، جو سٹارٹ والا پارٹ ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں سے آپ کی زبان اوریجنیٹ ہو رہی ہے، انیشیٹ ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اقصی لسان. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ آپ کی زبان یعنی اقصی لسان سے تھوڑا آگے آ جائیں، اس سے تھوڑا آگے آ جائیں، موٹا حصہ آپ کو فیل ہوگا، اس کو ٹچ کریں. آپ کے تھروٹ کے آگے ابتدائی حصے سے آگے کیا ہے؟ حافظ لسان، زبان کا موٹا حصہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہاں، حافظ لسان کیا ہے؟ زبان کا موٹا حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس طرف اللسان. آپ کی زبان جو ہے دانتوں کے پاس، جو زبان کا باریک حصہ ہے سائڈ پہ، باریک حصہ ہے نا، یہ والا باریک ہے، یہ حافظ لسان کی نسبت تھوڑا سا باریک ہے، تو یہ ہے، یہ کیا ہے؟ طرف اللسان. اس کے بعد ہماری زبان کی ٹپ ہے، نوک ہے، وہ رأس اللسان ہے. اس کے بعد ہماری زبان کی جو سینٹر ہے، جو بیچ میں وسط ہے، وہ ہے وسط اللسان یا شجر اللسان، دو نام ہے اس کے. اس کے بعد ہماری زبان کی بیک سائڈ ہے، وہ کیا ہے؟ ظہر اللسان، پشت. ظہر کا مطلب ہوتا ہے پشت، تو ظہر اللسان. ٹھیک ہے، مزید کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ آگے چلیں. جی جی الحمدللہ. نہیں ہے میم. الحمد للہ. اس کی نا پکچرز میں شیئر کر دوں گی، اور پھر آپ کی ساری کنفیوژن جو ہوگی نا، وہ پوچھ لیجیے گا بات. اچھا سوری، مائک میوٹ ہو گیا تھا. اچھا میں بات کر رہی کوئی ہوں کہ بات نہیں میم. میں نے بات کی کہ ہم نے زبان کے پارٹس پڑھے نا. تو پہلا ہمارے پاس پارٹ تھا، یہ کنسیڈر کریں، یہ ابتدائی حصہ ہے، یہ اقصی لسان ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے تھروٹ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، گلے والا. تو اس کے بعد میں نے بتایا کہ حافظ لسان آتا ہے، زبان کا موٹا حصہ، یہ اتنا آتا ہے، تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. اس کے بعد سے دیکھیں، اس کے بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ باریک حصہ،
یہ ہے طرف لسان، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ٹپ، یہ ہے راس اللسان. تو اب یہ جو موٹے والا حصہ نا یہ تھوڑا زیادہ ہے، تو اس کے آگے سے 3 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آگے سے 3 پارٹس ہیں. تو اگر میں صرف اس حصے کو ڈرا کروں، اس موٹے والے حصے کو ڈرا کروں، تو اس کے 3 پارٹس بھی ایزی ہی ہیں. یہ میں نے صرف موٹا حصہ ڈرا کیا ہے زبان کا، حافہ لسان ڈرا کیا ہے، اور اس کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے یہ والا، آسانی کے لیے زبان ہی بنا دیتی ہوں، یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان ہے، اور اتنا حصہ حافہ لسان، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر میں ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی کہ کون سا پارٹ کون سا ہے. اب یہاں پہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے ابتدائی والا حصہ حافہ لسان کا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اقصائے حافہ. ٹھیک ہے، یلو میں کیا ہے؟ اقصائے حافہ. اور سینٹر میں یہ گرین میں کیا ہے جو سینٹر میں ہے؟ وسط حافہ. وسط میں نے بتایا تھا کہ سینٹر کو کہتے ہیں، اقصا میں نے بتایا کہ ابتدائی کو بول دیتے ہیں. میں نے بس وسط لکھا ہے. وسط حافہ. اس کے بعد تیسرا جو پارٹ ہے ہمارے پاس یہ والا، اس کو بولتے ہیں ادنا حافہ. اردو میں لکھنا ہو نا تو ادنا اس طرح لکھتے ہیں، ادنا حافہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو اوور آل میں اگر بات کی جائے، اوور آل میں یہ کیا ہے؟ اوور آل میں یہ سب ہے حافہ لسان. تو یہ بیچ میں اس کے 3 پارٹس ہیں. پہلا کون سا ہے؟ اقصائے حافہ، جہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا سٹارٹ والا حصہ، ابتدائی والا حصہ. بیچ میں پھر جو سینٹر میں آ گیا، جو مڈل میں آ گیا، وہ کیا ہے؟ وسط حافہ. اور اس کے بعد جو اینڈ پر آ رہا ہے، جو چھوٹا سا آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ بلیک میں ادنا حافہ. کیا ہو گیا کہ حافہ لسان کے 3 پارٹس بھی کور ہو گئے. زبان کے کتنے پارٹس تھے؟ 6 پارٹس تھے. اقصائے لسان، حافہ لسان، طرف اللسان، شجر لسان یا وسط لسان، اس کے 2 نام ہیں، ظہر اللسان یا اور اس کے بعد رأس اللسان. یہ 6 پارٹس تھے. ان میں سے جو ایک پارٹ تھا حافہ لسان، اس کے آگے سے مزید 3 پارٹس ہیں. ٹینشن لینی بس اس کے 3 پارٹس اور کسی کا آگے سے کوئی پارٹ نہیں، بس آپ نے اس کے یاد کرنے. حافہ لسان کے آگے سے 3 حصے ہیں. پہلا ہے اقصائے حافہ، ابتدائی والا حصہ، سٹارٹ والا حصہ، جہاں سے حافہ لسان اوریجنیٹ ہو رہی ہے، سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے، شروع ہو رہا ہے، اقصائے حافہ. اس کے بعد ہے وسط حافہ، اس کے سینٹر والا حصہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ادنا حافہ، یعنی جو اس کے اینڈ پر چھوٹا آ رہا ہے، جہاں پر وہ ختم ہو رہا ہے، اور جس کے بعد ہمارے پاس طرف لسان شروع ہو رہی ہے. طرف لسان یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، تو جہاں پر ادنا حافہ ختم ہو رہا ہے، وہاں سے ہماری طرف لسان سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 پارٹس بھی کلیئر ہو گئے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نو میم، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اب آخر میں، صرف آخر میں ایک اور چیز ہم پڑھیں گے، وہ ہمارے حلق کے حصے ہوں گے. آخری ہمارا جو پارٹ ہے پڑھنے والا، ہمارا جو تھروٹ ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. تھروٹ کی نا میں پکچر ڈھونڈ کر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، 1 منٹ رکیے ذرا. آپ کو میم آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے. ہاں میں نا پکچر ڈھونڈ رہی تھی، مجھے نہیں ملی گلے کی پکچر نا، تو لگتا ہے ایسے ہی سمجھانا پڑے گا آپ کو. تو میں نا کچھ ڈرا کروں گی، تو آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ سمجھ میں. اوکے میم. اچھا، ہمارا جو تھروٹ ہوتا ہے نا، اس کے ہمارے پاس ہوتے ہیں 3 حصے. گلا جو ہے ہمارا، اس کے ہوتے ہیں 3 حصے. یہ جیسے کہ کنسیڈر کرے میں نے ڈرا کیا ہے
ایک منٹ. چل یہ میں نے ڈرا کیا, ایک باڈی ڈرا کی میں نے, ٹھیک ہے, اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ جو اوپر لمبا سا حصہ یہ اس کا تھروٹ ہے, اور یہ نیچے ساری کیا آ رہی ہے, چیسٹ آ رہی ہے, یہ ساری کیا آ رہی ہے, چیسٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں وہ جو شخص ہے اس کا اب یہ والا جو حصہ ہے, یعنی اب یہ اس کی گردن میں نے بہت لمبی بنا دی ہے, سراہی جیسی گردن بن گئی ہے شاعروں کی زبان میں. تو اس کی جو میں نے گردن بنائی ہے یہ اس کی نا سٹارٹ والا حصہ ہے جہاں پر اس کا ماؤتھ ہو رہا ہے شروع, یعنی یہ اس کا ماؤتھ ہے نا, کنسیڈر کریں اس کا ماؤتھ ہے, اور یہاں پر اس کا جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے تھروٹ, تو یہ والا حصہ ہے یہ والا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے, یہ جو پارٹ ہے جو کہ ہمارے منہ کے بالکل پاس ہے, یعنی زبان ہماری جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا, کھانا کھاتے ہیں نا ہمارا, تو جہاں پر جا رہا ہے ہمارا کھانا نیچے اتر رہا ہے, تو جہاں سے اتر رہا ہے وہ تو ڈفرینٹ وہ ہے نا, وہ ڈفرینٹ نالی ہے. لیکن تھروٹ کی بات کریں تو وہاں پر جو تھروٹ ہے نا, ہمارے تھروٹ کا حصہ ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ادنا حلق, ادنا حلق. یعنی جہاں سے اس کا گلا شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے, ادنا حلق, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سینٹر میں اس کا حصہ آ رہا ہے نا گلے کا, اس کے گلے کا جو بیچ میں حصہ آ رہا ہے, یعنی یہ والا جو سارا حصہ آ رہا ہے یلو میں, یہ والا سارا حصہ کیا ہے, یہ ہے اس کا وسط حلق. اب یہ ورڈز آپ کو نا یاد ہوتے جائیں گے, یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں نا, ادنا بھی ریپیٹ ہو گیا, ادنا حافہ ہم نے پڑھا, ادنا حلق ریپیٹ ہو گیا, وسط لسان ہم نے پڑھا, اب یہ وسط حلق ریپیٹ ہو گیا. تو یہ کیا ہے اس کا یلو میں وسط حلق, یعنی وسط کہتے ہیں مڈل کو, تو یہ اس کے گلے کا مڈل والا حصہ ہے. اس کے بعد جو تیسرا پارٹ ہے نا اس کے گلے کا, اس شخص کے, وہ ہے اس کی جہاں پر اس کا جو گلا ہے ختم ہو رہا ہے اور اس کی چیسٹ شروع ہو رہی ہے. اب یہاں پر اس کا گلا ختم ہو رہا ہے نا, اس کا جو گلا ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے تقریباً یہاں تک, اور یہاں پر اس کی چیسٹ کا جو حصہ ہے, یہ والا جو سارا حصہ ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ اقصی حلق ہے. یہ بھی ریپیٹ ہو گیا لفظ اقصی حلق. یعنی آپ دیکھیں, آپ کچھ بولتے ہیں, آپ کچھ بولیں تو آپ کو اپنی چیسٹ پر ہاتھ رکھ کر بولیں, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولیں, آپ کو وائبریشنز فیل ہوں گی, آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی چیز جنبش ہو رہی ہے, کوئی موومنٹ ہو رہی ہے آپ کے چیسٹ میں, ہوگا نا. کچھ بول کر دیکھیں, کوئی ہیلو ہائی کر کے دیکھیں کسی کو, تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی جو چیسٹ ہے اس میں کیا ہو رہی ہے, موومنٹ ہو رہی ہے, وائبریشن ہو رہی ہے. تو یہ اقصی حلق ہے, جہاں پر آپ کو وائبریشن فیل ہو رہی ہے نا, یہ آپ کا اقصی حلق ہے. ادنا حلق آپ کا وہ ہے جہاں پر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں نا, کوئی ٹھنڈی چیز کھا لیں, کوئی منٹی چیز کھا لیں, تو آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے, ہ کی آواز نکلتی ہے, اس طرح سے کچھ ہوتا ہے. اور آپ اگر لمبی سانس ہے تو اندر سے سانس نکالتے ہیں, تو یہ آپ کا ادنا حلق ہے, سوری وسط حلق ہے. جہاں پر آپ کوئی ٹھنڈی چیز کھائیں, آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہو نا, درمیان میں ہوتا ہے نا, اوپر تو نہیں نہ ہوتا, یا سینے میں تو نہیں نہ ہوتا, گلے میں ہی ہوتا ہے. تو گلے میں وہ جو ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے, گلے کا وہ والا جو حصہ ہے وہ کیا ہے, وسط حلق ہے, ہمارے تھروٹ کا مڈل والا حصہ ہے. اور اس کے بعد آپ کچھ کھاتے ہیں, کوئی چیز کھائی ہے, تو وہ چیز جس پیسج سے نیچے جا رہی ہے, جس جگہ سے نیچے جا رہی ہے, اور جون سا حلق اس میں آ رہا ہے, اس کی راہ میں آ رہا ہے, وہ آپ کا ادنا حلق ہے. یعنی منہ کے بالکل جو ساتھ ہے نا آپ کے حلق کا حصہ, وہ کیا ہے, ادنا حلق. ٹھیک ہے, 3 ہو گئے حلق کے ہمارے پارٹس, ادنا حلق, وسط حلق اور اقصی حلق. اقصی حلق وہ ہے کہ آپ اپنی چیسٹ پر ہاتھ رکھیں, آپ کچھ بولے, پھر آپ کو وائبریشنز فیل ہو, وہ آپ کے سینے میں جو گلے کا پارٹ ہے وہ ہے اقصی حلق. اس کے بعد جو آپ کو گلے میں کچھ کھائیں, کوئی ٹھنڈی چیز لگے, گلے کے اندر جو ٹھنڈک کا احساس ہو, وہ ہے آپ کا وسط حلق, درمیان والا حصہ. اور اس کے بعد آپ کا جو منہ کے ساتھ بالکل گلے کا پارٹ ہے, تھروٹ کا پارٹ ہے, وہ کیا ہے, ادنا حلق. یہ 3 پارٹس بھی ہو گئے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نہیں آپا, جزاک اللہ. نہیں ہے میم. میم جو آپ ابھی بتائیں کہ چیسٹ میں وائبریشن جو فیل ہوتی ہے ہم جب بات کرتے ہیں, وہ والا کون سا ہے, ادنا یا اقصی؟ اقصی. یہ میں ٹرمز لکھ کر پھر سے بتا دیتی ہوں. یہ چیسٹ والا ہے,
اور ادنا جو ہے وہ ماؤتھ والا ہے، اور وسط جو ہے وہ مڈل والا ہے، ٹھیک ہے. اقصا چیسٹ والا ہے، ادنا مڈل والا ہے،